پیارے بچوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی حروف کی آدھی اور پوری اشکال۔ یہ دیکھیں، یہ ہے پوری پینسل، اور یہ دیکھیں آدھی پینسل۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے پورا سیب، اور یہ دیکھیں، یہ ہے آدھا سیب۔ پیارے بچوں، اب ہمارا ایک دوست آپ سے ملنے آیا ہے۔ السلام علیکم ٹنکو، کیسے ہو؟ ٹنکو کہہ رہا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹنکو کہہ رہا ہے یہ میری پوری شکل اور یہ میری آدھی شکل۔ پیارے بچوں، حروف تہجی کی بھی آدھی اور پوری اشکال ہوتی ہیں، لیکن پوری الف بے میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی۔ الف، الف مدہ، دال، ڈال، دال، رے، ڑے، زے، ژے، توئیں، زوئیں، واو، حمزہ، ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی۔ باقی پوری الف بے کی آدھی شکل ہوتی ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر نئے حروف بناتی ہے۔ چھوٹی اے کے نیچے ویسے تو نقطے نہیں ہوتے، لیکن جب یہ اپنی شکل کو بدل کر آدھی شکل کرتی ہے تو اس کے نیچے یہ دو نقطے آ جاتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے بے کے خاندان کی، جس میں شامل ہے بے، پے، تے، ٹے، سے۔ ان کو لکھتے وقت لائن کو ٹچ کر کے لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح فے، کاف، گاف، ہے، بڑی اے، یہ بھی لائن کو ٹچ کر کے یعنی لائن کو چھو کر آئیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں پیٹ والے حروف کی۔ ان میں کون سے حروف شامل ہیں؟ ان میں شامل ہے جیم کا خاندان، یعنی جیم، چے، ہے، خے۔ یہ سب لائن سے نیچے جائیں گے۔ اسی طرح سین، شین، صاد، ضاد، ان کا بھی پیٹ تقریباً آدھا لائن سے نیچے جائے گا۔ عین، غین، قاف، لام، میم، نون، چھوٹی اے، یہ بھی لائن سے نیچے جائیں گے۔ اسی طرح دال، ڈال، رے، ڑے، زے، ژے، توئیں، زوئیں، واو، حمزہ، یہ بھی لائن سے ذرا سا نیچے جائیں گے۔ پیارے بچوں، اب میں آپ کو سین اور شین کی آدھی اشکال کے بارے میں بتاؤں گی۔ سین اور شین جب دوسرے حروف کے ساتھ ملیں گے تو ان کے 3 دندانے یا شوشے ہوں گے، جیسے سیب، سانپ، سب، شب، شکر۔ ان میں آپ دیکھ رہے ہیں سین اور شین کے 3 شوشے یا دندانے ہیں، لیکن یہی سین اور شین کچھ دوسرے حروف کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ ان کا ایک شوشہ یا دندانہ کھا جاتے ہیں۔ ان حروف میں رے، ڑے، زے، ژے، جیم، چے، ہے، خے، چھوٹی اے، میم، بڑی اے شامل ہیں، جیسے سچا، سچ، سیر، سی، سیخ، سم، شیر، قسم، سمیرہ، شہر، وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سین اور شین کے 2 شوشے آ رہے ہیں، کہ سچا میں چے نے سین کا ایک شوشہ کھا لیا، اسی طرح سیر میں یہ نے سین کا شوشہ کھا لیا، شیر میں بھی یہ نے شین کا شوشہ کھا لیا، اسی طرح قسم میں میم نے سین کا شوشہ کھا لیا۔
جسم میں میم نے سین کا شوشہ کھا لیا، سڑک میں ڑے نے سین کا شوشہ کھا لیا۔ اب ہم بات کریں گے میم کی شکل کی۔ میم کو جب بھی ہم الگ سے لکھیں گے تو اس کا منہ اوپر کی طرف ہوگا، لیکن جب بھی اس کو ہم کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو اس کا منہ نیچے کی طرف ہوگا، جیسے میرے، میرا، مسواک، مور، معصوم، میدان۔ ان سب الفاظ میں آپ دیکھ رہے ہیں میم کا منہ نیچے کی طرف ہے۔ اب بات کرتے ہیں کاف اور گاف کی آدھی اشکال کی۔ بچوں، کاف اور گاف کی دو آدھی اشکال ہوتی ہیں، کیونکہ کاف اور گاف کی یہ سیدھی والی چھوٹی شکل بہت سے حروف کے ساتھ جڑتی ہے، لیکن الف اور لام کے ساتھ کاف اور گاف کی یہ جو گول والی شکل ہے یہی جڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کتاب، کبوتر۔ اب آپ دیکھیں کاف اور گاف کی آدھی شکل الف اور لام کے ساتھ کیسے جڑے گی۔ کتاب، کبوتر۔ یہاں آپ دیکھیں کاف کی چھوٹی والی شکل تے کے ساتھ ملی ہے۔ اب ہم کاف اور گاف کی گول شکل کو جوڑیں گے الف اور لام کے ساتھ۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیسے الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ آئیے اور سیکھتے ہیں۔ لفظ درخت میں دال اور رے ملا کر نہیں لکھے گئے کہ یہ شرارتی نوع میں سے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے شرارتی حروف کیا ہوتے ہیں اور انہیں شرارتی حروف کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسے حروف جو اپنے سے پہلے آنے والے حرف کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں لیکن اپنے سے بعد میں آنے والے حرف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، ان کے ساتھ نہیں ملتے، انہیں شرارتی حروف کہا جاتا ہے۔ جیسے انار میں الف کے بعد جو نون آیا ہے اس نے الف کے ساتھ دوستی نہیں کی، لیکن نون کے بعد جو الف آیا ہے انہوں نے آپس میں دوستی کر لی، یعنی یہ آپس میں مل گئے۔ شرارتی حروف سے جو لفظ بنتے ہیں آئیے ان کی کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے راجا، رانی، ڈاکیا، درخت۔ بچوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اردو لکھنے میں کافی مدد ملے گی۔ اگر آپ کو اردو لکھنے میں کسی بھی مشکل کا سامنا ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔